السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے سکون ملے، اطمینان ملے، اس کا دل بے چین نہ ہو، غمگین نہ ہو، اس کے دل میں خوف کے بادل نہ ہو، اسے اطمینان والی زندگی نصیب ہو، اس کا دل مطمئن رہے۔ تو اب دل مطمئن کیسے رہے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس نے اس آیت میں اس کا سلوشن بتایا ہے کہ جو یہ بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل پرسکون رہے، اس کو دلی اطمینان حاصل ہو، تو وہ کہاں اسے ملے گا؟ تو انسانوں کو پیدا کرنے والے خالق اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر میں ہی تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان ہے۔ اب دیکھیں، انسان کے پاس دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت بھی ہو نا، تو وہ اس کو سکون اور اطمینان اس لیے نہیں دیتی کیونکہ اس سے اس نعمت کے چھن جانے کا ڈر لگا رہتا ہے۔ دیکھیں، اب ماں بیٹے کا ماں جیسے بیٹے کو پیار کرتی ہے، بچوں کو پیار کرتی ہے، بیٹی کو پیار کرتی ہے، تو اس سے بھی ایک ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ مجھ سے جدا نہ ہو جائیں، کہیں ان کو کچھ ہو نہ جائے، کہیں یہ میرے جیتے ہوئے اگر یہ خدا نخواستہ مر گئے تو کیا ہوگا؟ تو ایک کھٹکا سا لگا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے جو دنیا کی بڑی بڑی نعمتیں بھی ہیں، ان کے زائل ہونے کا بھی، ان کے ختم ہو جانے کا بھی انسان کو ڈر لگا رہتا ہے۔ لیکن وہ دنیا میں کون سی ایسی چیز ہے، کون سی ایسی ہستی ہے کہ جس نے کبھی فنا نہیں ہونا، ٹھیک ہے، جو ہمیشہ سے ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا؟ وہ ایک ہی ہستی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو پیدا کیا ہے، تو وہ اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے رب کو پہچانے اور اس کے ساتھ جڑ جائیں، اس کے ساتھ دلی جو ہے اپنا رشتہ تعلق، اپنا دل کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جوڑ لیں۔ تو اب دیکھیں، ہمارے دل میں جب اسی کی محبت ہوگی اور ہمارے دل میں جب یہ ہوگا کہ وہی ایک ذات ہے جو ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، تو جب آپ کا تعلق ایک ایسی ہستی سے، ایک ایسی ذات سے بن جاتا ہے کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کبھی بھی اس پہ موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گی، تو پھر ظاہر بات ہے آپ مطمئن ہو جائیں گے نا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو کوئی چیز بہت اچھی لگتی ہے اور اس کو بتا دیا جائے بھائی یہ چیز جو ہے نا اب آپ کے پاس ہی رہے گی، اب ختم نہیں ہوگی، تو اب ظاہر بات اسے سکون مل جائے گا، اسے اطمینان مل جائے گا۔ لیکن دنیا میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، دنیا کی ہر نعمت جو ہے اسے فنا ہونا ہے، اسے ختم ہونا ہے۔ اب دنیا کا بڑے سے بڑا سائنسدان ہو، بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہو، وہ بھی جو ہے یہ مانتا ہے کہ ایک نہ ایک دن تو مرنا ہے، ایک نہ ایک دن۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے، وہ چلے گئے، ٹھیک ہے، اور نعمتوں کو بھی زوال ہے۔ بڑے سے بڑی آپ محل کھڑا کر لیں، آپ بڑے سے بڑی کوٹھی بنگلہ بنا لیں یا گاڑیاں خرید لیں، آخرکار انہوں نے ختم ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک وقت آئے گا یہ گھر بھی ختم ہو جاتے ہیں، بنگلے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ قارون کو دیکھیں، فرعون کو دیکھیں، انہوں نے کتنے بڑے بڑے محلات بنائے، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے، ٹھیک ہے، وہ خود بھی چلے گئے اور ان کے بنائے ہوئے محلات بھی ختم ہو گئے، مٹ گئے، نام و نشان کا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ عارضی ہیں، کل من علیہ فان، جو کچھ زمین پہ ہے یا جو کچھ آسمانوں میں، ہر چیز کو جو ہے نا وہ فنا ہونا ہے، ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے۔ قیامت کا دن جب آئے گا تو جتنے ستارے سیارے، جتنے بھی زمین آسمان، سب کے سب ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے انسان ایسا دل کا رشتہ جوڑ لے کہ وہ جو اس کو سکون دے سکے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے ایک کھٹکا لگا رہے گا کہ ان جو نعمت ہے وہ اسے چھن جائے گی، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، یا تو وہ ختم ہو جائے گا یا وہ نعمت ختم ہو جائے گی۔ تو ایک ہی چیز ہے جو انسان کے دل کو حقیقی معنوں میں سکون دے سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے بنائے ہوئے خالق کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لے، اپنا کنیکشن مضبوط کر لے۔ جب اس کا رشتہ اس خالق کے ساتھ جڑ جائے گا، اس مالک کے ساتھ جڑ جائے گا جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اور اسے یہ ٹھوس یقین ہو جائے گا کہ وہ ایسی ذات ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ دیکھیں، آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر وقت آپ کے پاس رہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ ایسی ہستی ہیں جو ہر وقت آپ کے پاس ہیں، بلکہ وہ تو قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اتنا قریب کون ہو سکتا ہے؟ کس کا رشتہ ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا اتنا زیادہ قریب، اور ہر وقت
تو اب دیکھیں کیا اب انسان کیا چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے دور ہو کر جو ہے نا وہ سکون اسے مل جائے. ایسے ممکن ہی نہیں ہے، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دور ہوں اور آپ کو سکون مل جائے. نہیں، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں. اگر آپ کو سکون چاہیے تو آپ اس کے قریب اس ہستی کے قریب ہو جائیں جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. اور وہ ہستی ایسی ہے کہ جس کو کبھی بھی فنا نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے تھی، اور ہمیشہ وہ ذات وہ ہمیشہ سے رہے گی. تو اور وہ ذات ایسی ہے کہ آپ جہاں بھی چلے جائیں، دنیا کے جس کونے میں بھی چلے جائیں، وہ وہاں موجود ہوگی، وہ آپ کو سن رہی ہوگی، وہ آپ کو دیکھ رہی ہوگی. تو آپ کا اس کے ساتھ تعلق ہر وقت ہر لمحہ بنا رہے گا، وہ تعلق کبھی بھی نہیں کٹے گا. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسری جگہ پہ قرآن مجید میں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے دوست جو ہیں، اولیاء ولی کی جمع ہے، ولی دوست کو کہتے ہیں. تو اولیاء اللہ کے جو دوست ہیں، لا خوف علیہم، ان پر نہ ہی کوئی خوف ہوگا، اور نہ ہی وہ ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. دیکھیں خوف کس چیز کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ خوف یعنی کہ جب بھی کوئی آپ مستقبل کے بارے میں جب کچھ سوچتے ہیں اور تو آپ کو ایک خوف سا لگا رہتا ہے کہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن جس کا اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے گا، کنیکشن جڑ جائے گا، اب اس کے لیے باقی دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ دوسرے نمبر پہ چلی جائیں گی. پہلے نمبر پہ اس کا تعلق ہوگا اللہ کے ساتھ، اور اسے پتہ ہوگا کہ وہ تو تعلق کبھی نہیں ٹوٹے گا. وہ کہے گا میں نے تعلق پکا بنا لیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی ایسی ہستی ہے کہ وہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. تو اب اسے کوئی خوف نہیں ہوگا اس کا کہ میرا تعلق اس سے ختم ہو جائے گا. ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. غمگین انسان اس چیز پہ ہوتا ہے کہ جو پاسٹ میں جو چیز تھی وہ اس سے چلی گئی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ وہ پاسٹ میں تھے ابھی نہیں ہوں گے، نہیں، ہمیشہ سے تھے، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے. تو نہ ہی وہ بندہ خوف میں ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوگا. تو یعنی کہ وہ کون سا بندہ ہوگا جو اولیاء اللہ کا دوست، ٹھیک ہے، جس کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بن چکا ہوگا. تو یعنی کہ ہم سب کو یہ چاہیے کہ انسان جو دنیا میں آیا ہے وہ اپنے اصلی مقصد کو سمجھے اور اسی میں لگا رہے، اور کوشش یہ کرے کہ انسان جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اور اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی جو باتیں ہیں ان پہ انسان عمل کرے، تاکہ انسان کا جو رشتہ ہے وہ اپنے رب کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے. اور جب ایک دفعہ آج دیکھیں نا، آج دنیا کیوں پریشان ہے، لوگ کیوں پریشان ہیں؟ ہم پریشانیوں کی حل تلاش کرتے ہیں. حل کس میں تلاش کر رہے ہیں؟ وہ مادیت میں تلاش کر رہے ہیں، مٹیریلسٹک چیزوں میں تلاش کر رہے ہیں کہ بھائی جی کسی کا گھر چھوٹا ہے تو وہ پریشان ہے، وہ کہتا ہے گھر بڑا ہو جائے تو پھر مجھے سکون ملے گا. گھر بڑا ہو جاتا ہے لیکن سکون پھر بھی نہیں ملتا. کوئی کہتا ہے میرے پاس گاڑی نہیں ہے، کیونکہ لوگوں نے معیار بنا لیے نا، ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ کن لوگوں نے معیار بنائے ہیں. اب گاڑیوں کا معیار کن لوگوں نے بنایا ہے؟ بھائی انہوں نے بنایا ہے جو گاڑیاں بیچ رہے ہیں، ان کو تو فائدہ ہے اس چیز کا. وہ آپ کو زیادہ لگژری لائف دکھاتے ہیں تاکہ ان کی گاڑیاں بکیں، ٹھیک ہے، اور اعلیٰ گھر جو ہے وہ دکھاتے ہیں تاکہ ان کے اپنا جو ہے ان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے، اپنا مقصد ہوتا ہے. اور وہ ایسے شو کرتے ہیں کہ کسی کو جو ہے وہ بڑا گھر مل گیا، کسی کو جو ہے وہ گاڑی مل گئی تو بس وہ خوش ہی ہوگا. وہ